أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، بانیان مجلس اور جو اس مجلس کے اسپانسرز ہیں، ان کی طرف سے درخواست ہے کہ ان کے خاندان کے جو مرحومین ہیں، جعفری برادران کے خاندان کے مرحومین، اور آپ اپنے سب مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور بالخصوص ان کی مادر گرامی فائزہ بیگم اور سید ارتضیٰ صاحب جو ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا بلند. ایک صاحب حسن افضل جعفری ہیں جو غالباً اگلے ہفتے ان کی سرجری ہے. انہوں نے دعائے شفا کے لیے کہا ہے. سارے مریض مومنین و مومنات اور بالخصوص یہ حسن افضل جعفری صاحب کی مکمل صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، سورہ البلد کی پہلی 4 آیتوں کے ذہن و ذیل میں گفتگو آج 7ویں منزل میں داخل ہو چکی ہے، اور اب ہم عشرے کی فائنل مجالس کے گویا کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. مجھے اپنے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے. بہت سی عملی اور پریکٹیکل باتیں جنہیں ہم کربلا کا اور محرم کا میسج سمجھتے ہیں وہ بھی عرض کرنا ہے. لیکن چونکہ یہ ایام عزا ہیں، یہ شہداء کی مجالس ہیں، یہ کربلا کے مظلوموں کا تذکرہ ہے،
یہ ہماری داستان مظلومیت بھی ہے، تو چاہے سال بھر میں ان موضوعات پہ کچھ نہیں کہتا، اور نارملی میری گفتگویں، میری مجالس تربیتی اور درسی قسم کی مجالس ہوتی ہیں، لیکن محرم کے ان ایام میں ہمیں کچھ ٹاپکس کو بہرحال ایڈریس کرنا پڑتا، اس لیے کہ ہر قوم کی ایک اپنی تاریخ ہوا کرتی ہے، ہر گروپ، ہر قوم کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، اور وہ جملہ بہت مشہور ہے، معلوم نہیں کہ ابن انشاء کا ہے یا صدیق سالک کا ہے، کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں پھر ان کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے۔ تاریخ ہم بھلا نہیں سکتے اپنی، اور ہمارے انالیسز میں کربلا کا واقعہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا۔ عام طور پہ مسلمان مورخ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو ایک عارضی، وقتی، آئسولیٹڈ قسم کا ایک مس ہیپ قرار دے، بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی جی، بہت بڑا حادثہ ہوا جی، بہت بڑا سانحہ ہوا جی، لیکن بقول ہمارے پاکستانی سینئر پولیٹیشین چودھری شجاعت حسین کے کہ مٹی پاؤ اور مٹی پاؤ اور آگے بڑھو۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو 1400 سال سے مسلمان مورخ نے اپنا رکھا ہے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں سے وظیفہ پانے کے لیے، اور حکمرانوں کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے۔ اور بہت سارے پولیٹیشینز جو ہیں، اور یہ ایک حکومتی مزاج بھی ہوتا ہے، حکومتیں نارملی گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ حکومتیں نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ یہ مٹی پاؤ والی پالیسی پہ عمل نہ کرے۔ پولیٹیشینز کے کوئی عام طور پہ اصول نہیں ہوتے، باپ کے قاتل سے بھی اگر لین دین کرنا پڑے اس شرط پہ کہ اگلے دن حکومت پہ آ سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں کہ بھئی باپ تو پہلے ہی مارا گیا ہے، اب بجائے اس کے کہ خود بھی ساری زندگی محروم رہیں تو چلیں باپ کے قاتل سے سلو کر لو کہ پلٹ کے حکومت میں تو آ گئے۔ تو چونکہ ہمارا مذہب حکومتی مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا مزاج حکومتی مزاج ہے، ہمارا مذہب اصولی مذہب ہے، اور ہمارا مزاج بھی اصولی مزاج ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اصولوں پہ رہتے ہیں اور اصولوں پہ جیتے اور مرتے ہیں، وہ جیتے کم ہیں اور مرتے زیادہ ہیں۔ یہ تو تاریخ کا درس ہے کہ جو اصولوں پہ اڑنے والی قوم ہے اور اصولوں پہ جینے اور مرنے والی قوم ہے، اسے پھر دنیا میں لوگ جینے نہیں دیتے، اور وہ ہمیشہ مارنے کے لیے تیار رہا کرتی۔ تو بہرحال محرم کی یہ مجالس ہیں، اور یہ شہداء کی مجالس ہیں، ہم شہداء کے فرض ادا پہ بیٹھے ہیں۔ ہم ان میتوں کو کہ جو میتیں نہیں ہیں، شہداء ہیں، ہم قبرستان کربلا میں دفن فاطمہ کے ان بیٹوں کو بھول نہیں سکتے، اور ان بہنوں کو اور اس گریہ و شیون کو کہ جو رسول کی بیٹیوں نے ڈالے ہیں کربلا میں، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے یا حکومتوں کی گڈ بکس میں جانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام کے گریٹر مفاد کی خاطر فتنہ نہیں کھڑا کیا، ہم نے مسلم یونٹی کا خیال کیا ہے، اور اس شہر میں بھی دنیا جانتی ہے کہ میں شیعہ اور سنی
اور مسلم یونٹی اور مسلم انڈرسٹینڈنگ کا چیمپئن ہوں، اور اس کی خاطر میری خدمات ہیں۔ جب سے میں شہر میں آیا ہوں 16 سال سے، میں اس حوالے سے پہچانا جاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ شیعہ اور سنی انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے اور کوآپریشن کی بات کی، لیکن جو ایشوز ہیں وہ بہرحال ہیں، جو مسائل ہیں وہ ہیں، ہم ان کو بیان کیے بغیر، ان کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر اپنے نہ ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ خدا و رسول کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خدا و رسول کا ہے اور یہ معاملہ اصولوں کا ہے، اور پھر چونکہ ہم ایک چھوٹی کمیونٹی ہیں، مائنورٹی ہیں مسلمانوں کے اندر، ہمیں ہر وقت سوال ہوتے ہیں، ہم سے ہر بات پوچھی جاتی ہے۔ چونکہ ہم ڈیفرنٹ ہیں میجورٹی سے، تو جو میجورٹی سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے قدم قدم پہ سوال ہوتا ہے کہ جب سارے یوں ہیں تو تم یوں کیوں ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ جب سارے یہ بلیو کرتے ہیں تو تم ایسا کیوں بلیو کرتے ہو؟ جب باقی سب ایسے ہیں تو تم چند ایسے کیوں ہو؟ تو ہمیشہ یہ مائنورٹی ہوتی ہے کہ جو انڈر کوسچن ہوتی۔ میجورٹی کو تو میجورٹی ہونے کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ تو کہتے جی ساری دنیا ہی ایسی، سارے اسی طرح ہیں، تو آپ ہم سے پوچھتے کیوں؟ یعنی میجورٹی کو میجورٹی ہونا جو ہے گویا کہ ایک ثبوت ہے حق پہ ہونے کا۔ حالانکہ قرآن جو ہے اکثر و ہوم کے بعد ہمیشہ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر دوسرے صفحے پہ وہ اکثر و ہوم فلان فلان، وہ اکثر و ہوم فلان فلان، وہ اکثر و ہوم فلان فلان۔ میں نے وہ الفاظ نہیں کہے، لیکن آپ اگر خود قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اکثریت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے لیکن اکثریت کا ایک مزاج ہوتا ہے، جیسے اقلیت کا ایک مزاج ہوتا ہے، اکثریت کا بھی ایک مزاج ہے۔ اکثریت جو ہے وہ سکہ رائج الوقت ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ سٹینڈرڈ سمجھتی، اپنے آپ کو معیار حق و باطل سمجھتی ہے اکثریت۔ کہتے ہیں ورنہ یوں ہی تو نہیں ساری دنیا اس طرح، یوں ہی تو ساری دنیا یہ نہیں کہہ رہی۔ تو چونکہ ہم کم ہیں تعداد میں، مائنورٹی ہیں، تو ہمارے بچے، ہمارے جوان جب اسکول میں جاتے ہیں، جب کالج میں جاتے ہیں، جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو یہی ایم ایس اے جو ہے ہمارے بچوں کا جینا حرام کر دیتی۔ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہاں پہ اسلام کا، کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں، اور پھر ان سے آگے بڑھیے تو ورک پلیس پہ جائیے تو وہاں پہ ایسے لوگ، اور اب تو ماشاءاللہ دن بدن جو ہے داڑھیوں کے سائز جو ہے نا وہ بڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ عرصے سے ایسی کوئی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ جتنا جتنا ادھر سے دوسری طرف سے پکڑ دھکڑ زیادہ ہو رہی ہے، ادھر داڑھی لمبی ہو رہی ہے اور پاجامہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ بالآخر داڑھی ہی سب کچھ چھپائے گی یا جو ہے کچھ اور ہونے چلا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ ایک صلوات پڑھیے آواز بند۔ تو یہ ایک فضا بن چکی ہے۔ اب وہ داعش کا نام تو آپ روزانہ سن ہی رہے ہیں نا، اور یہ آئے دن نئے سے نئے مشرومنگ ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی ایک گروپ یہاں کھڑا ہو گیا، ایک گروپ وہاں کھڑا ہو گیا، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی افغانستان میں، کوئی پاکستان میں۔ آپ سنا انڈیا تک پہنچ گیا یہ فتنہ، جبکہ انڈیا میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، بات انڈیا تک بھی پہنچ گئی ہے۔ ہمیں بھی آئے دن کالیں آ رہی ہیں ادھر سے ادھر سے۔ خیال رکھیے گا، آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ ذرا اپنی سیکیورٹی پہ توجہ رکھیے گا، آنے جانے والوں کا خیال رکھیے گا۔ تو اب یہ مسائل جو ہے ہر طرف ہے۔ تو اس فضا میں
کم از کم ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہیں، اور اگر ڈیبیٹ ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو اس میں ہمارا اصولی موقف کیا ہے، تاکہ ہم جواب دے سکیں، تاکہ ڈیفینڈ کر سکیں، تاکہ ہم کم از کم سوال کا جواب دے سکیں۔ تو اس لیے میں محرم کی ان مجالس میں، میری یہ ساری مجالس کا موضوع نہیں رہا اور نہ رہے گا، لیکن ایک سیگمنٹ جو ہے گفتگو کا وہ بہرحال اس ڈیبیٹ کے حوالے سے ہے۔ میں نے کل بات شروع کی تھی، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میں اپنے سامعین جو کہ بڑے ماشاءاللہ شائستہ سامعین ہیں، ان سے ایک اپیل پہلے سے کر دوں کہ یہ گفتگو جو ہے کئی دفعہ آدمی کو جذباتی بھی کر دیتی ہے، یہ گفتگو تلخ بھی ہے، اور اس میں کچھ ایسے نازک اور حساس مرحلے آتے ہیں کہ جن میں آپ اپنے ضبط اور صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا۔ کوئی بد زبانی اور بد کلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور درمیان میں ہمارے دو ہی طریقے ہوتے ہیں اپریشیٹ کرنے کے۔ وہ ایک یہ ہے کہ یا تو نعرہ صلوات بلند کر دے اس وقت اگر آپ کو بات اچھی لگے تو مل جل کے سارے، اور ویسے بھی اس سے عبادت بھی ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کی بھی اور سننے والے کی بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور زیادہ جوش آ جائے تو نعرہ حیدری مل کے بلند کر دیجئے گا، لیکن ان دو کے علاوہ کوئی اور آواز جو ہے کم از کم مجمع میں بلند نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ جب دو میجر اسکولز آف تھاٹ کا تذکرہ ہوتا ہے مسلمانوں کے، ظاہر ہے وہ دو جو ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے، باقی انہی کی آف شوٹس ہیں، لیکن میجر جو مسلمانوں کے اندر دو نیریٹیوز ہیں، دو انٹرپریٹیشنز ہیں، دو مسلک ہیں، دو مکتب ہیں، دو مذہب ہیں، وہ ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے۔ اب ان کا جب تعارف کروایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں ویسٹ میں یا ویسٹرن مائنڈز کے سامنے، تو میں نے جو کچھ یہاں پہ کتابوں میں پڑھا ہے، مسلمانوں کی لکھی ہوئی یا یہاں کے لوکل اسکالرز کی لکھی ہوئی، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ شیعہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ خاندان پرست ہیں، وہ ہر چیز پیغمبر کے خاندان میں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی اسی خاندان کا ہے، امام بھی اسی خاندان کا ہوگا، اور ایک نہیں سارے ہی امام اسی خاندان کے ہوں گے، اور وہ اسی خاندان کے اندر گویا کہ محصور سمجھتا ہے قیادت کو، رہبریت کو، امامت۔ اور جو سنی مذہب ہے اور اسکول آف تھاٹ ہے وہ جمہوریت پسند ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اب خلافت جو ہے یہ کسی خاندان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کمیونٹی کا منصب، اور اس میں کمیونٹی کی یہ کال ہے، کمیونٹی اکٹھی ہوگی، اجتماع کرے گی، ووٹ ہوں گے، رائے ہوگی، صلاح ہوگی، مشورہ ہوگا، کنسنسس ہوں گے، ووٹنگ ہوگی، اور پھر جس کے حق میں قوم نے فیصلہ کر دیا وہ جو ہے وہ امام ہو جائے گا، وہ خلیفہ ہو جائے گا، وہ حاکم ہو جائے گا۔ تو چونکہ موجودہ حالات جو ہیں، ویسٹ کے اندر جو وضع ہے، ویسٹ کی جو فضا ہے، ویسٹ کے اندر جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، وہ فوراً یہی کہتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بات تو کم از کم یہ جو اہل سنت والے کہتے ہیں، بات تو یہ خدا لگتی، بات تو بڑی جینوئن ہے، بات تو بڑی معقول ہے، یہ ایک ہی خاندان میں ہر چیز کیوں اٹھا کے رکھ دی جائے، چاہے وہ خاندان پیغمبر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر پیغمبر ہیں، اب لازمی تھوڑی ہے کہ پیغمبر کے خاندان ہی میں ساری امامت چلتی رہے۔ یہ ایک بلڈ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیس، اور پھر اس کے بعد آگے بات ہوتی۔ میں نے کل کی تقریر میں قرآن مجید سے آیتیں پڑھ کے
18 نبیوں کا آپ کے سامنے قرآن سے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ نے یہ سارے نبی جن کا تذکرہ نام لے کے قرآن میں ذکر کیا، یہ سب ایک خاندان کے نبی ہیں۔ آدم کے بعد نبوت آدم کے بیٹوں میں رہی، آدم کے پوتوں میں رہی، آدم کے پرپوتوں میں رہی، مگر کوئی کہہ سکتا ہے جی مجبوری تھی، حضرت آدم کے وقت تو کوئی اور تھا ہی نہیں، ان کے بیٹوں کے علاوہ اور کون بنتا، مجبوری تھی، حضرت آدم کے بیٹے ہی بننے تھے، حضرت آدم کے پوتے ہی بننے تھے، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن حضرت نوح کے بعد بھی یہی کیفیت ہے، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، حضرت نوح کے بعد بھی نبوت حضرت نوح ہی کے اپنے خاندان میں، اولاد میں، پوتوں میں، پرپوتوں میں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ چلتے چلتے حضرت ابراہیم پہ آ جائیے، اور ان کی تو میں نے کل سارے حوالے دیے، قرآن سے آیتیں پڑھ کے بتائیں، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے آل عمران کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا۔ تو اللہ نے آل کو چنا، اللہ نے خاندان کو چنا، اور نبی سارے کے سارے خاندانی نبی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے خیال میں خلافت بہت اہم عہدہ ہے یا نبوت؟ اور اگر آپ کے خیال میں نبوت کا آفس اور بڑا آفس ہے، اور امامت سے بھی بڑا ہے، خلافت سے بھی بڑا ہے، اور اس کا تعلق پوری امت سے ہے، تو یہ نبوت اللہ نے اٹھا کے ایک خاندان میں کیوں رکھ دی، اور اللہ نے آل کو کیوں چنا، اور اللہ نے ایک خاندان میں اتنے نبی رکھے، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی بھائی، کبھی بھانجا، کبھی بھتیجا؟ تو کیا اور لوگ نہیں تھے کہ جن کو اللہ نبی بنا دیتا؟ اور اگر نبوت ہضم ہو جاتی ہے ایک گھر کے اندر، اور اس گھر کے اندر اتنے نبی ہو جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں، تو اگر محمد کے گھر میں چند امام ہو جائیں تو کون سی قیامت آ جاتی؟ بیر سارا محمد مصطفیٰ اور محمد کے گھرانے سے ہے۔ ابراہیم کے خاندان میں 18 نبی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور محمد کے خاندان میں 12 امام ہوں تو گویا کہ آسمان زمین پہ گر پڑے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس کو ہم نے کل تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ذرا انصاف۔ اب ذرا یہ میں تاریخ کے ورق پلٹ کے آپ کو تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر کے دکھاؤں جمہوریت کا، کہ یہ اسلامی جمہوریت جس کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، جس کے تذکرے ہوتے ہیں، ذرا آئیں ایگزامن کریں کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ہمارے بھائیوں کی اور مسلمانوں کی وہ کتنی مضبوط جمہوریت ہے۔ پیغمبر کا انتقال ہوا اور شہر سے باہر نکل کے ایک بیٹھک تھی انصار کی، اس بیٹھک کو کہتے تھے سقیفہ، اور وہ جس خاندان کی بیٹھک تھی اس کا نام تھا بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ۔ اس سقیفہ میں انصار اکٹھے ہو گئے اور کچھ مہاجر بھی وہاں پہنچ گئے، اور گرما گرم بحث شروع ہو گئی کہ اب پیغمبر کا تو انتقال ہو گیا، اب بتائیے پیغمبر کی جگہ پہ کون بیٹھے گا، کون لیڈر بنے گا قوم کا، کون خلیفہ ہوگا، کون امام ہوگا، کون جانشین ہوگا پیغمبر کا۔ بحث شروع ہو گئی، اور توجہ فرمائیے ابھی پیغمبر کی میت پڑی ہوئی ہے، ابھی پیغمبر دفن نہیں ہوئے، پیغمبر کو ابھی غسل نہیں دیا گیا، پیغمبر کا غسل باقی ہے، پیغمبر کا کفن باقی ہے، پیغمبر کا دفن باقی ہے، پیغمبر کا فیونرل ابھی پڑا ہوا ہے، اور بحث کیا ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد حاکم کون ہوگا، حکومت جو ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے۔ پر بحث ہوئی، انصار نے کہا ہم ہوں گے، مہاجرین نے کہا ہم ہوں گے، اور پھر مہاجرین نے جب دیکھا کہ ایک تو تعداد میں تھوڑے تھے، 2-3 ہی بزرگ تھے وہاں مہاجرین کے پہنچے ہوئے، انصار زیادہ تھے، اور جب دلائل میں دیکھا کہ اب ہم ون نہیں کر سکتے تو ایک پتا، وہ جس پتے سے بازی جیتی جاتی ہے اسے کون سا پتا کہتے ہیں؟ ہاں وہ پتا،
وہ پتا جس سے بازی جیتی جاتی ہے، پھر وہ پتا کھیلا گیا۔ وہ پتا کیا تھا کہ خلافت قریش کی، خلافت قریش کی ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ خلیفہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا، اور قریش تو ہم ہیں۔ تم بیچارے انصار ہمیشہ ہماری رعایا رہو گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، اچھا خیال کریں گے تمہارا، لیکن تم رعایا ہوگے اور ہم جو ہے وہ حاکم ہوں۔ کس بنیاد پہ؟ کہ ہمارا تعلق قریش کس چیز کا نام ہے؟ درخت کا نام ہے یا کسی پودے کا نام ہے؟ خاندان کا نام ہے نا۔ تو ابھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خلافت کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ذرا جاگ کے تھوڑا سنیے گا۔ ابھی تو بات یہ ہو رہی تھی نا کہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے خلافت کا، اصولوں پہ، میرٹس پہ، قربانیوں کو سامنے رکھ کے، صلاحیتوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوگا کہ کون خلیفہ بنے گا، کون امام بنے گا۔ لیکن پتہ کیا کھیلا گیا؟ انصار کو کیسے دائرے سے آؤٹ کیا گیا کہ جناب خلافت قریش کی ہے، عرب والے کسی غیر قریشی کو اپنا حاکم نہیں مانیں گے۔ تو انصار بیچارے آؤٹ ہو گئے۔ اب وہاں پہ جو بزرگ بچے غالباً 2 یا 3 تھے مہاجر، دونوں کے نام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نام لینے سے کئی دفعہ سینسیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو میں ذرا نام سے گریز کر رہا ہوں۔ تھے وہی 2-3 حضرات بزرگ، تو چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ فائنلی جو ہے وہ ایک صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا، دوسرے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا جی بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ اب یہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، بیعت ہو گئی۔ ایک نے ہاتھ آگے کیا نیچے، ایک نے ہاتھ کیا اوپر، بیعت ہو گئی۔ اور وہاں سے آ گئے مسجد میں اور اعلان ہو گیا کہ جناب بیعت کا فیصلہ ہو گیا ہے، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ فلاں بزرگ نے بیعت کر لی ہے، بیعت کا فیصلہ ہو گیا ہے، سارے حضرات آ جائیں اور آ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ وہاں پہ موضوع یہ نہیں تھا کہ ابھی یہ اوپن ہے، لوگ رائے دیں، مشورہ دیں، ان کو ماننا ہے یا ان کو ماننا ہے، یا اس کو ماننا ہے یا اس کو ماننا ہے، یا کتنے کینڈیڈیٹس ہیں اور جس کو جو چاہے رائے دے۔ فیصلہ وہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں 2 آدمیوں نے کیا۔ اب باقی ہر آدمی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا چلا جائے اور بیعت کرتا چلا جائے۔ اور جن لوگوں نے بیعت نہیں کی، اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ جو فاطمہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور آ کے فاطمہ کے گھر کے دروازے پہ جو بے حرمتی کی گئی اس دروازے کی اور اس گھر والوں کی، وہ کس بنیاد پہ کی گئی تھی؟ یہی تھا نا کہ وہ لوگ جو بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ سب علی اور فاطمہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے بیعت۔ ان کو کہا جاتا تھا باہر نکلو، مسجد میں آؤ، بیعت کرو، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بیعت نہیں کرنی ہے اور ہم علی کی خلافت کے حق میں ہیں اور یہاں علی کے پاس علی کے گھر میں بیٹھے۔ اب اٹھا کے دیکھیے آپ، اگر عربی کی کتابیں آپ کو نہیں پڑھنا آتی تو اردو میں کتاب ہے شبلی نعمانی کی الفاروق۔ شبلی نعمانی ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ہوئے، ان کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے الفاروق، اس کو اٹھائیے اور پڑھیے۔ اس میں وہ سارا قصہ بھی بیان کرتے ہیں اور حضرت کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ وہ اصل میں صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی اور ان سے کوئی بعید بھی نہیں تھا، وہ طبیعت کے ذرا سخت تھے، اور جب اس طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ ذرا تھوڑے جذباتی تھے، اسٹبرن تھے، اسٹرانگ تھے، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہو یا وہ بھی کہہ دیا ہو یا یہ بھی کر دیا ہو یا وہ بھی کر دیا ہو۔ تو بھائی ان بیچارے جو اندر علی اور فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ گھر کی عظمت بھی تو دیکھو کہ یہ گھر کون سا گھر ہے۔ وہ کسی کسینو میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کسی کلب میں نہیں بیٹھے ہوئے،
وہ کسی بیٹھک اور چوپال میں نہیں بیٹھے ہوئے، تمہاری طرح کی کسی شہر سے باہر جا کے کسی بیٹھک میں نہیں گئے، وہ تو رسول کی لخت جگر کے گھر میں بیٹھے ہوئے، فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور جرم کیا ہے ان کا اور گناہ کیا ہے کہ وہ آپ کے بنائے ہوئے اس خلیفہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بہرحال پریشر بڑھایا گیا، اور جب پریشر بڑھتا ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی وہ لوگ بڑے کم ہوتے ہیں ہر قوم میں جو پریشر کو برداشت کر سکے، اور وہ بھی اگر پریشر حکومت کی طرف سے آئے. حکومت کا پریشر برداشت کرنے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں کم ہوئے. یہ ہمیں جو تانا دیا جاتا ہے نا تم کم ہو، ہم کم اس لیے ہیں کہ ہم 1400 سال اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے. 1400 سال ہم اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے. ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، ہم نے پرسیکیوشن دیکھی ہیں، ہم نے جلاوطنیاں دیکھی ہیں، ہم نے ہجرتیں کی ہیں. ہمیں روزگار نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں ملازمت نہیں دی جاتی تھی، ہمیں سرکاری وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں سرکاری سپورٹ نہیں ملتی تھی، الٹا ہمیں مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، جلا وطن کیا جاتا تھا. اور پھر اگر آج اتنی تعداد میں ہم موجود ہیں تو یہ آل محمد کے معجزے سے کم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا. تو جب حکومتی پریشر آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کفر کے فتوے لگ جائیں گے. اس زمانے میں گردن کاٹنا کسی کی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا تھا. بس کہہ دیا کہ یہ نماز نہیں مانتا، یہ روزہ نہیں مانتا، یہ کلمہ ایسا نہیں مانتا، یہ قرآن نہیں مانتا، یہ حکومت نہیں مانتا، یہ حاکم نہیں مانتا، یہ محدور الدم ہے، کاٹ دو اس کی گردن. نتیجہ کیا ہوا کہ شدے شدے یہ اپوزیشن جو تھی یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو. لیکن یہ تو تھا، یہ پہلی خلافت ہے. جیسا کیسا بھی ہوا چلیں، ہم کہتے ہیں کہ کچھ 2 ووٹ ہی پڑے مگر پڑے تو صحیح نا. اب ذرا آئیے معرکۃ الآراء خلافت، جو دوسری خلافت ہے جسے عالم اسلام بلکہ عالم بشریت کی ماڈل گورنمنٹ اور ماڈل حکومت. اگر آپ پاکستان کی آج کے وہ یہ دیسی چینل دیکھتے ہوں، آج ایک چینل دیکھ کے میرا ایسا میٹر گھوما کہ سارا دن میرے جیسا آدمی جو ہے اسے اتنی تکلیف تھی کہ میرا جی چاہتا تھا میں یہاں بیٹھ کے مجلس پڑھوں اور اس چینل کے خلاف پڑھوں. لیکن پھر میں یہ طے کر کے آیا کہ آج نہیں، مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. وہ بے وقوف قسم کا آدمی ہے بلال قطب نام کا. یہ وہ جاہل آدمی ہے کہ جسے دنیا کی کوئی زبان ٹھیک نہیں آتی اور وہ اینکر ہے بنا ہوا. نہ اسے اردو آتی، نہ اسے پنجابی آتی، نہ اسے عربی آتی ہے، نہ اسے فارسی آتی ہے، نہ اسے انگلش آتی ہے. اور وہ جو گفتگو کرتا ہے نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ اس کا پیر. اور آج 3-4 مولویوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو ہے وہ ایک چینل پہ ہو رہی تھی. تو یہ جتنے ہیں ان سب کے نزدیک دنیا میں سب سے اچھی حکومت، ماڈل حکومت، ماڈل حکمران، ماڈل انتخاب، ماڈل عدل، ماڈل انصاف اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، وہ سارا جو ہے وہ یہی دوسری خلافت ہے. اب یہ دوسرے خلیفہ کیسے بنے؟ مدینہ میں الیکشن ہوا تھا، انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی، کوئی کمپین ہوئی تھی، کوئی ووٹ بلائے گئے تھے، کوئی شورا ہوئی تھی، کوئی کنسنسس. ہوا کیا تھا کہ وہ جاتے جاتے جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر دیا اور فیصلہ کیا کہ میرے بعد یہ صاحب جو ہیں یہ امت کے خلیفہ ہوں. اب میں حیران ہوں کہ دنیا کی کس ڈیفینیشن کے ساتھ آپ اسے جمہوریت کہتے ہیں اور اسے آپ انتخاب کہتے ہیں. یعنی خلیفہ وقت اپنی بیماری کے ایام میں آخری دن اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے.
کہ اب میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. کچھ لوگ بیچارے تڑپے بھی, انہوں نے آ کے شکایت بھی, انہوں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ ہمیں چین کا سانس نہیں لینے دیتے, آپ جبکہ خود موجود ہیں, اتنے سخت طبیعت ہیں, اتنا ان کا مزاج اس طرح کا ہے, اور جب آپ بھی نہیں ہوں گے اور صرف یہی ہوں گے اور حکومت کریں گے تو یہ تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا جو بھی ہوگا وہ تمہارا اور ان کا مسئلہ ہے, لیکن خلیفہ یہی ہوگا, خلیفہ یہی ہوگا. اور یہ دوسرے خلیفہ بن گئے. بھائی وہ آپ کی جمہوریت ہوا کرتی تھی کہیں, آپ تو انتخابات کے قائل تھے, آپ تو ووٹوں کے قائل تھے, آپ تو کنسنسس کے قائل تھے, آپ تو کہتے تھے کہ یہ فیصلے امت کرتی ہے, یہ فیصلے کمیونٹی کرتی ہے. تو یہ فیصلہ کمیونٹی کا ایک آدمی نے کر دیا, اور کر دیا انہوں نے. اور میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری مجلس انٹرنیٹ پہ بھی ہے, یہ ٹیپ ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی, اور میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. میں جو بات کہتا ہوں اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ وہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی میری مکمل. تو یہ خلافت جو ہے ایک آدمی کے فیصلے سے وجود میں آئی, اور وہ فرسٹ خلیفہ نے سیکنڈ خلیفہ اپوائنٹ کر دیا. اور پھر اب جب دوسرا خلیفہ زخمی ہو گیا اور وہ آخری گویا کہ اس کے وہ جو زخمی حالت میں زندگی کا دن تھا, اس دن جبکہ اب یہ بھی ایک تاریخ کی ہیرا پھیری ہے حسین کے ساتھ حصہ لینے کے لیے, حالانکہ دوسرے خلیفہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا, 26 کو, اور 2 یا 3 دن وہ زخمی رہے, اور 30 ذی الحجہ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کہ محرم جو ہے یہ صرف حسین کا نہ رہے, ڈنڈی مار کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ جناب ان کا وصال یکم محرم کو ہوا, لہذا عشرہ مناؤ عشرہ فاروق و حسین, کہ یہ 2 بزرگوں کا عشرہ مل کے منایا جائے, عشرہ فاروق و حسین. تم تو 1400 سال ہو گئے عشرہ منانے کے خلاف فتوے دے رہے تھے, تم تو کہہ رہے تھے یہ جہنمیوں کا کام ہے, تم تو یہ کہہ رہے تھے یہ بدعت ہے, تم تو یہ کہہ رہے تھے یہ اسلام کے خلاف ہے, تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے. آج جب حرام روک نہیں سکے تو حرام میں حصہ دار بننے کے لیے تیار ہو گئے. شہید کی یاد منانا تو اسلام میں بدعت ہے, اسلام میں جائز ہی نہیں ہے ان کا تذکرہ کرنا, ان کی یاد منانا. وہ زندہ جاوید ہیں, وہ چلے گئے, اب ان کے ذکر کا کیا مطلب, یہ بدعت ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, اس کے خلاف فتوے ہوا کرتے تھے. ہمارے جلوس روکے جاتے تھے, ہماری آزاداری کو روکا جاتا تھا. اور اب کیا ہے, اب ریلیاں ہو رہی ہیں کراچی میں, یکم محرم کو ریلی نکل رہی ہے, اور جناب اب تقاضا یہ ہے کہ پورے 10 دن تک ہر ریلی میں حسین کے ساتھ 50% انہیں دیا جائے, کہ عشرہ پورا 50% کی پارٹنرشپ چاہیے. اور لگا کیا ہے تمہارا اس کے اوپر, حسین نے تو سارا گھر دیا ہے, حسین نے تو اپنی گود کے پالے دیے ہیں, حسین نے تو اپنا جوان دیا ہے, حسین نے تو اپنا بچہ دیا ہے, حسین نے تو اپنا بھائی دیا ہے, حسین نے تو بھرا گھر اپنا جو ہے وہ اجڑوایا ہے. تاریخ میں وہ کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا, کوئی شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو حسین کا پارٹنر بن سکے. دنیا میں لوگوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے مقابلہ کیا ہے, مگر دنیا میں کوئی نہیں آیا جس نے کہا کہ میں حسین جیسا ہوں. حسین کی اپیل, حسین کی عظمت, حسین کا نام, حسین کا قد کاٹ, حسین کا کردار, حسین کا معیار
جوش ملی آبادی جیسا شاعر جس نے خدا کی تعریف نہیں کی اور خدا کے رسول کی تعریف نہیں کی ہے، جس طرح کا اس کا مزاج تھا دنیا جانتی ہے. اور جوش ملی آبادی نے وہ مرثیہ کہا ہے اور عظمت حسینی کو سلام پیش کیا ہے کہ آج تک دنیا اس کا جواب لا نہیں سکتی. خدا کا منکر بھی حسین کے سامنے سر جھکاتا ہے. حسین کی عظمت یہ، رسول کا منکر بھی آ کے حسین کے سامنے سر نیاز جھکاتا. ہندو نے حسین کے حق میں اشعار کہے ہیں اور مرثیہ کہا. عیسائی نے حسین کی عظمت کو مان کے حسین کا مرثیہ کہا. آج لبنان کے اندر عیسائی عزاداری کرتے ہیں، آج ہندوستان کے اندر ہندو اور سکھ عزاداری کرتے ہیں. حسین کے ساتھ 50% کا پارٹنر ہونا، حسین کے ساتھ آ کے عشرے میں شریک ہونا، اور یہ ہے کہ کراچی میں 2 ریلیاں کر کے اور پنڈی میں 2 ریلیاں کر کے ادھر اور ادھر عشرہ فلان و فلان، نہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی. وہ تو 26 میں زخمی ہوئے اور 30 کو اس دنیا سے چلے گئے. محرم سے ان کا تعلق کیا؟ محرم سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ریڈیو پہ چونکہ محرم کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی پہ محرم کے پروگرام ہوتے ہیں، اور 10 دن جو ہے حسین حسین ہوتی ہے. انہوں نے کہا ان کو حسین حسین تو پابند نہیں کر سکتے، آدھا ٹائم ان سے لے کے ادھر آپ کو پائی کرو. ایک صلوات پڑھو. دوسری خلافت جو الیکشن ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے پہلے خلیفہ نے دوسرے صاحب جب زخمی ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ اور قلم اور دوات جو ہے وہ لائی جائے، اور میں ایک بڑی اہم وصیت جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہوں. چند سال پہلے میں نے معصوم میں تقریر کی تھی اور میں نے وہ کتاب لا کے یوں دکھائی تھی. کتاب میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. طبقات ابن سعد، اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب. طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیکنڈ خلیفہ نے کہا کہ بھائی کاغذ قلم دوات لایا جائے اور ہم کوئی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں. زندگی کا آخری وقت ہے، ایک بڑی قیمتی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لائے تھے کاغذ قلم کتاب، اور وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا فرمائیے کیا لکھا جائے، اور انہوں نے لکھوایا. اور کیا لکھوایا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ 6 آدمیوں کی ایک شورا میں ایک کمیٹی بناتا ہوں، 6 آدمیوں، اور یہ 6 آدمی جائیں ایک کمرے میں بیٹھیں اور اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنائیں، اپنے میں سے 6، اور جب تک یہ فیصلہ نہ کریں ان کو حق نہیں ہے کہ یہ اس کمرے سے باہر نکلیں، اور اگر یہ فیصلہ کیے بغیر کمرے سے باہر نکل آئیں تو امت 6 کے سر کاٹ دے. یہ سر کاٹنے کا رواج نیا نہیں ہے، اس کی بڑی لمبی داستان ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا. ہو سکتا ہے کل کلام کوئی تھیسس لکھے اور یہ سب بھی ہیڈنگ جو چل رہی ہے نا، تو ذرا اس کی کھوج لگائے اور دیکھے کہ یہ کہاں سے چلی اور کیسے چلی اور کہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پہنچی. تو کہا کہ یہ 6 کے 6 بیٹھیں، میٹنگ کریں، آپس میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور اس کو خلیفہ بنائیں، باقی اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور اگر نہیں کرتے تو جب باہر نکلتے ہیں فیصلہ کیے بغیر تو ان کی گردنیں کاٹ. اب یہ 6 کے 6 کے حق میں گویا کہ وصیت لکھوا دی. میں کہتا ہوں آپ نے بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، اور یقیناً آپ نے تو ذہن میں آپ کے آیا ہوگا کہ کیا تاریخ کے نشیب و فراز ہیں اور کیا اس چرخ نیلی فام کے اپنے وہ ہیں بے وفائیاں اور ستم ظریفیاں
کہ ایک زمانہ تھا اسی امت کا پیغمبر لیٹا ہوا تھا زندگی کے آخری دنوں میں، اور اس نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دوات لاؤ. کہا تھا نا رسول اللہ نے، یہ تو بخاری میں بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دوات لاؤ، میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ کافی ہے. اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسے وقت پہ پیغمبر کیا لکھوانا چاہتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. کچھ نے کہا نہیں لانی چاہیے، کچھ نے کہا نہیں لانی چاہیے. پیغمبر کو بخار ہے بہت زیادہ، پیغمبر جو ہیں اس وقت بڑے بخار میں ہیں اور ان کو زحمت نہ دی جائے. اور کچھ نے تو پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اصل میں پیغمبر جو ہیں اس وقت، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، انگریزی کی کوئی ٹرم ہوگی، ہاں کہ پیغمبر جو ہے اس وقت وہ حالت مرض میں، جب آدمی کو وہ شروع کر دیتا ہے نا ہزیان، تو پیغمبر پہ وہ حالت ہے اس وقت، تو یہ قلم کاغذ دوات وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ نے کہا نہیں لاؤ. نتیجہ کیا ہوا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے کہا قوموا انی، اٹھ جاؤ یہاں سے میرے پاس سے، اور میرے سامنے بیٹھ کے ایسا جھگڑا وگڑا مت کرو، میرے سر میں پہلے ہی بہت ہے. مگر تاریخ ہمارے مسلمانوں میں پڑھی نہیں جاتی، اور اس لیے نہیں پڑھتے. ویسے تاریخ میں خالد بن ولید کے فضائل لکھے ہوں تو تاریخ بڑی میٹھی ہے، اور تاریخ پڑھ پڑھ کے بتائی جاتی ہے، وہ سیف اللہ ہیں اور وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں. اور ان کے فضائل کہاں سے پڑھتے ہو؟ تاریخ سے پڑھتے ہیں. اور جب اس قسم کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے، تاریخ سے دل کھٹے ہوتے ہیں، تاریخ سے دل میلے ہوتے ہیں، تاریخ جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے. یہ کڑوا کڑوا جو ہے وہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، کہیں تاریخ اچھی ہو جاتی ہے اور کہیں یہی تاریخ بری ہو جاتی ہے. ایک سلام سید مودودی کے اوپر یہی اعتراض ہوا جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی، تو ان کے ریفرنسز کو چیلنج کیا گیا. کہا کہ سید مودودی نے یہ حوالے فلاں کتاب کے دیے ہیں، فلاں کتاب کے دیے ہیں، فلاں راوی، فلاں مصنف، وہ تو مشکوک تھا. تو سید مودودی نے پھر ان کے جواب چھپے. انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے، میں اس مصنف کا حوالہ دوں تو یہ مصنف اچھا نہیں، میں اس کتاب کا حوالہ دوں تو یہ کتاب اچھی نہیں. اور ذرا اپنے تذکرے اٹھا کے دیکھو، جب تم تعریفیں کرتے ہو صحابہ کی تو تم اسی مصنف کا حوالہ دیتے ہو اور اسی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہو. تو عجیب ہے کہ پیغمبر قلم دوات مانگے تو دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن کافی. اور حضرت عمر کاغذ قلم مانگے تو وہ بڑے بصد ادب جو ہے وہ لے کے حضرت عثمان سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب فرمائیے، ڈکٹیٹ کیجئے کہ کیا وصیت لکھنا ہے. اور وہ انہوں نے یہ وصیت، فارمولہ یہی تھا 6 آدمی کی کونسل، اور وہ 6 آدمی کی کونسل بیٹھ کے فیصلہ کرے. اب بتائیے کیا اسے انتخابات کہتے ہیں؟ کیا اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ جمہوریت کی ڈیفینیشن کس دنیا کے ملک میں یہ ہے کہ مرنے والا 6 آدمی کی کونسل بنا دے اور وہ 6 آدمی کمرے میں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں اور ایک کو اپنے میں سے خلیفہ بنا لیں، اور قوم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے، قوم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی وہ رول پلے کر سکے. یہ ہے پوسٹ مارٹم آپ کی جمہوریت کا. یہ ہے اس ساری جمہوریت کے جس کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا پرو جمہوریت مذہب ہے. اور پھر اس کے بعد ہاں اگر کہیں پہ ہمیں کوئی تھوڑی بہت جمہوریت نظر آتی ہے تو عجیب اتفاق، یہ عجیب اتفاق ہے تاریخ کا کہ جب یہ تیسرے خلیفہ جب بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پورے کا پورا شہر امٹ کے آ جاتا ہے در علی ابن ابی طالب کے اوپر. محمد والے محمد صلوات مدینہ بھی سارے کا سارا اب علی کے دروازے پہ ہے کھڑا ہوا. اور وہ جو باہر سے شورشی آئے ہوئے تھے، کوئی عراق سے آئے تھے، کوئی مصر سے آئے تھے، کوئی اور کہاں کہاں سے آئے تھے،
وہ بھی سارے کے سارے اور آ کے علی کے دروازے کے اوپر کھڑے کہ یا علی اب آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جس پہ امت کا اجتماع ہو سکے، آپ باہر نکلیے یا دروازہ کھولیے، ہم آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور علی کا جواب کیا تھا؟ اب جب اتنی بگاڑ چکے ہو کہ سدھارنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تو اب علی یاد آیا، اب علی یاد آیا کہ جب سدھار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو اور اپنے میں سے جس کو بنانا ہے بنا لو، اب بھی جیسے اب تک بناتے آئے ہو، مگر نہیں یا علی آپ کے سوا اب کوئی نہیں، بس آپ ہیں اور اسلام کی یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، اور یا علی آئیے اور اس کو سہارا دیجیے۔ جب سب نے یہ اصرار کیا ہے نا تو پھر علی نے کہا کہ دیکھو علی گھر میں بیٹھ کے بیعت نہ کرتا ہے نہ بیعت کرواتا ہے، بیعت ایک پبلک میٹر ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ میں مسجد النبی میں جا رہا ہوں، میں ممبر نبی پہ بیٹھوں گا، جس کو بیعت کرنی ہے دن کی روشنی میں کھلے عام مسجد النبی میں آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور جس کو نہیں کرنی ہے نہ علی مسجد میں آتے اور اتنا ہجوم ہے کہ علی کے یہ الفاظ نہج البلاغہ میں ہیں کہ اتنا ہجوم تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میرے بیٹے کہیں اس ہجوم کے پیروں کے نیچے پامال نہ ہو جائے۔ ہجوم کی اتنی دھکم پیل تھی کہ میری ابا جو ہے وہ میرے کندھوں پہ نہ رہ سکی۔ جب ہمیں لوگ ملتے ہیں نا آ کے کئی دفعہ مصافحہ کرتے ہیں، بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابا ہماری کندھوں سے گر جاتی ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کہ میری ابا جو ہے میرے کندھوں سے گر گئی اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میرے حسن و حسین کہیں اتنے بڑے ہجوم کے پیروں کے نیچے آ کے پامال ہو۔ اگر کسی ایک خلیفہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوری خلیفہ تھا اور وہ عوام کے ووٹ سے بنا تھا تو وہ صرف ابو طالب کا بیٹا تھا اور محمد مصطفیٰ کا بھائی تھا، اور وہ علی رضی اللہ اور کوئی خلاف کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں تھی۔ اور پھر علی شہید ہو گئے۔ علی کے بعد ہمارا ورژن تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے، علی کے بعد حسن ہے، لیکن حسن کو چیلنج کر دیا گیا، اور چیلنج کس نے کیا؟ جن کا اسلام جمعہ 8 دن کا اسلام، جن کا اسلام جمعہ 8 دن کا اسلام، فتح مکہ پہ مسلمانوں کی تلواروں کے سائے کے نیچے جو لوگ مسلمان ہوئے اب وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جنہوں نے محمد کو ہجرت پہ مجبور کیا، جنہوں نے جنگ بدر امپوز کی، جنہوں نے جنگ احد امپوز کی، جنہوں نے جنگ احزاب امپوز کی، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر ظلم ڈھایا، ہر ستم کیا، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب جان بچانے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے اور پیغمبر نے جنراسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو پناہ دے دی، تو اب وہ کیا ہے اسلام کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے۔ اور ابو سفیان کا بیٹا اب آ کے علی کے بیٹے کو اور محمد کے بیٹے کو چیلنج کر رہا ہے کہ حکومت میرا حق ہے، تمہارا حق نہیں۔ ابو سفیان کا بیٹا حکومت کرے گا اور محمد کا بیٹا حکومت نہیں کر سکتا۔ حیران، یعنی اسے کہتے ہیں ناطقہ سر بغریباں، کہ آدمی یعنی یہ سب کچھ ہوا، اور یہ کب ہوا؟ ابھی محمد کا کفن میلا نہیں ہوا۔ یہ جو تاریخ اسلام کے چرچے ہوتے ہیں بڑی گولڈن، بڑی سنہری، اسلام کی تاریخ بڑی صاف ستھری سنہری، یہ اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حسن کون ہے؟ حسن رسول کا بیٹا، رسول کی گود میں
وہ بچہ کھیلا ہے اور پلا ہے اور رسول کے شانوں پہ اور رسول کی پشت پہ وہ بچہ بڑا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں رسول کہہ کے گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ حسن کے جو سیرت اور صورت میں محمد مصطفیٰ، جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے، جن کا باپ علی حیدر کررہ ہے۔ اب اس حسن کو چیلنج کر دیا کس نے؟ ابو سفیان کے بیٹے نے، اور ہند جگر خان، وہ ہند کا پوتا، وہ ابو سفیان کا پوتا، اور یہاں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا نواسا، فاطمہ زہرا کا بیٹا، محمد کا بیٹا۔ اور کیس کیا ہے جہاں پہ بنائی جاتی ہیں؟ یہ ہے حکومتیں الفاظ سے کھیلتی ہیں، حکومتیں ٹرمز بنواتی ہیں، کریٹ کرتی ہیں امپریشنز اور پرسیپشنز، یہ ڈپلومیسی اسی کا تو نام ہے۔ تو اس وقت ایک چیز گھڑی گئی جو پہلے باپ کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ اس وقت باپ کو ناک آؤٹ بعض لوگوں نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ علی ویسے بہت اچھے ہیں، علی میں ہر خوبی ہے، لیکن ابھی ذرا میچور ہونے دیں، ابھی ذرا کچھ بال سفید آ لیں، علی جوان ہے۔ علی کا جرم صرف یہ تھا کہ علی جوان تھے۔ علی 33 ایئرز اولڈ ہیں، 33 سال جو ہے ذرا کم ہے، ابھی شیخ نہیں ہوئے، ابھی شاب ہیں، ابھی جوان۔ یہ بھی ایک دلیل تھی، اس لیے نہیں بنایا گیا۔ تو پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یعنی، میں ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کتابوں میں ذکر ہوئی ہے کہ جب پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو ان کے باپ کو یہ خبر ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو قحافہ تھا ان کا نام، تو ابو قحافہ صاحب کو خبر ملی کہ آپ کے صاحبزادے آج خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔ ان کا ان میں ایسی کون سی بات تھی کہ ان کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ کہا، وہ سب سے عمر میں بڑے تھے، تو انہوں نے کہا پھر تو میرا حق ہے، اس لیے کہ میں ان سے بھی بڑا ہوں۔ اگر میرٹ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ وہ عمر میں بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ان کا تو باپ میں ہوں، تو میں خلافت میری ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی کے خلاف جو چیزیں جاتی تھیں اصل میں تو اور تھیں کہ انہوں نے لوگوں کے باپ مارے ہوئے تھے جنگ بدر میں، انہوں نے لوگوں کے باپ مارے ہوئے تھے جنگ احد میں، اور عرب اور اونٹ کبھی بھی اپنا غصہ اور اپنا کینہ معاف نہیں کرتا، نہ عرب معاف کرتا ہے نہ اونٹ معاف کرتا ہے۔ یہ باپ مارے ہوئے ہیں لوگوں کے علی نے، اور ان کے بھائی مارے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے مارے ہوئے ہیں، اور وہ خون تھے کہ جو لوگوں کو نہیں بھولے تھے انہوں نے اور اپنا خلیفہ بنا لیا اور علی کی خلافت کا دم نہیں بھرا۔ چیزیں تو اور تھیں، اصل میں علی کے خلاف غصے کچھ اور تھے، لیکن عمر کا بہانہ، علی ابھی جوان ہیں، ابھی بہت وقت پڑا۔ اچھا اب وہی پتہ پھر کھیلا جا رہا، تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ حضرت وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو امیر شام ہیں وہ سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا حکومت میں ہیں، حکومت کے سارے راز جانتے ہیں، طریقے جانتے ہیں، وہ میچور ہیں، پالیٹیشین ہیں، ڈپلومیٹ ہیں۔ حسن ابھی جوان ہیں۔ اب حسن بھی کتنے جوان ہیں؟ حسن اس وقت 37 سال کے تھے، باپ سے 4 سال بڑے تھے اس لحاظ سے، لیکن حسن کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور وہ قوم، اب اس قوم کی حالت پہ ماتم کیجیے، اور پورا 10 دن بھی کیجیے تو کم ہے، کہ جو قوم اور جو کمیونٹی رسول کے بیٹے کو ہٹا دے اور ابو سفیان کے بیٹے کو منبر پہ بٹھا دے، اب بتائیے کہ ہم اس قوم کے نام پہ سلواتیں بھیجیں یا کچھ اور؟ یہ معیار ہے مسلمان کے شعور کا، اور یہ معیار ہے مسلمانوں کی میچورٹی کا، کہ ابو سفیان کے بیٹے کو منبر پہ بٹھا رہے ہیں، اور جس کے لیے منبر بنا تھا اس کے بیٹے کو منبر سے اتار رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ لیکن دیکھیے یہ ساری مکر و فریب کی تاریخ ہے، مکر و فریب کی تاریخ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو انسیڈنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں سے میرا مصائب سے جڑ جائیں، دیکھیے گا کہ یہ پالیٹیشنز جو ہیں کس طرح پالیٹکس کرتے ہیں۔
वहां पे तो ये कह दिया کہ جناب یہ حکومت ہے، اس کے لیے میچورٹی چاہیے، سفید بال چاہیے، تجربہ چاہیے، اس کے لیے لہذا حسن مجتبی ابھی جوان ہیں، ابھی ابو سفیان کے بیٹے کو امیر شام کو حاکم بنا لیتے ہیں. لیکن جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا اب سینیریو دیکھیے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سینیریو دیکھیے کیا ہے. اب علی کا بیٹا حسین 57 ایئرز آف ایج اور ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بیٹا یزید اب جوان بیٹھا ہوا in his 30s. تو بھائی اگر تمہاری منطق مان لیں، تمہارا موقف مان لیں، تمہارے اصول مان لیں جو تم شروع سے لے کے چلے تھے اور چلے آ رہے ہو کہ بھائی جوان کو نہیں بوڑھے کو موقع ملنا چاہیے، یہ جوان کا منصب نہیں ہے، یہ سفید داڑھی والے کا منصب ہے، تو اب تو کم از کم یہ حسین کی باری تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب حسین کو کیوں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور یزید کو تخت پہ بٹھایا جا رہا ہے؟ جبکہ حسن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ معاویہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے. یہ معاہدے کے الفاظ ہیں. معاویہ اپنا جانشین خود نہیں بنائیں گے. ان کی وفات کے وقت اگر حسن مجتبی موجود ہوں گے تو پلٹ کے وہی خلیفہ اور وہی حاکم بنیں گے، اور اگر حسن مجتبی نہیں ہوں گے تو ان کے بھائی حسین وقت کے امام وہ خلیفہ اور وہ حاکم بنیں گے. ٹریٹی یہ تھی، یہ معاہدہ تھا. معاہدہ بھی توڑا، اس کی وائلیشن کی، اور وہ جو اصول بنایا تھا کہ جوان نہیں میچور، جوان نہیں بوڑھا، سفید سر و صورت والا آدمی بنے گا، پھر اب یہاں پہ اصول کیوں بدلے؟ اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے کل کہا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب یہاں سے بنو امیہ کی سلطنت شروع ہوتی. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا یا بھانجا یا بھتیجا یا چچا یا بھائی یا جو، اور پھر یہ سلسلہ بنو امیہ کا چلا، پھر بنو عباس کا چلا، پھر ترکوں کی خلافت چلی، اور پھر یہ پوری تاریخ اسلام کا تسلسل ہے. انڈیا کے وہ مغل ہوں یا وہ کسی اور اسلامی سلطنت کے حکمران ہوں، یہ ساری کی ساری ڈائنیسٹیز، سارے کے سارے حکمران سلطنتی، سارے کے سارے خاندانی. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ صرف حکمرانوں میں نہیں بلکہ ملاؤں میں بھی، مفتیوں میں بھی، جنہوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا، فتوے دیے، حکومتوں کا ساتھ دیا، ان مفتیوں کا اپنا عالم بھی یہی. آج سعودی عرب میں جہاں پہ حاکم جو بادشاہ ہے وہ اگر سعود کا بیٹا ہے تو جو وہاں کا مفتی اعظم ہے وہ آل شیخ ہے. وہ کون ہے؟ آل شیخ ہے. وہی محمد بن عبد الوہاب کا خاندان چلتے 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 آج وہ آل شیخ ہے کہ جو مفتی اعظم ہے سعودی عربیہ. اور میں نے جملہ کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مولوی اپنی مسجد کی امامت، اپنی مسجد کی اپنی چھوٹی سی امامت، ایک محلے کا مولوی ہوتا ہے، ایک محلے میں بھی کئی مسجدیں ہوتی ہیں، ایک محلے کا مولوی بھی اپنی مسجد کی امامت یا اپنے بیٹے کو دیتا ہے اپنے مرتے وقت یا اپنے داماد کو دیتا ہے. ذرا سروے کر کے دیکھ لیجیے جو جو مولویوں نے مسجدیں بنائی ان میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یا مولوی صاحب کے بیٹے امام بنتے ہیں ان کے بعد اور یا ان کے داماد بنتے ہیں. کسی مولوی نے مدرسہ بنایا ہے اس کا حشر بھی یہی ہے کہ مولوی صاحب کے بعد یا ان کے بیٹے ہیں اور یا ان کے داماد ہیں. تو اگر مولوی اپنی مسجد کی امامت، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوٹی سی مسجد کی امامت بھی دے تو یا اپنے بیٹے کو دے یا اپنے داماد کو دے، تو میرے بھائی رسول کو تھوڑا سا حق تو دو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تم اور تمہارے بیٹے نے
اور تمہارے داماد نے اس مسجد کو بنانے میں زیادہ جان ماری ہے یا محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے خاندان میں اسلام کو آگے بڑھانے میں اور اسلام کو بچانے اور پھیلانے میں زیادہ جان ماری؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا کمپیئر کر کے دیکھو تمہاری کیا اوقات اور تمہاری مسجد کی کیا اوقات اور تمہارے مدرسے کی کیا اوقات، اور کہاں محمد مصطفیٰ اور محمد کا خاندان اور محمد کی بیٹی اور محمد کے نواسے اور محمد کا گھر. پہلے دن سے یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا رونا یہی ہے انفارچونیٹلی مسلمان کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور پڑھتا بھی ہے تو پھر اس کے بعد فوراً جب مولوی اپنے کے پاس جاتا ہے نا پوچھنے کے لیے کہ مولوی صاحب یہ کوئی ایک مجھے ملا ہے ایسا آدمی شیعہ جو مجھے یہ باتیں بتا رہا ہے، تو پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے دوستی ختم کر دو. تو آدمی ٹھیک نہیں، شیعہ ہے تمہارے عقیدے خراب کر دے گا. یہ دوستی ٹھیک. پرانے زمانے میں نکاح ٹوٹ جاتے تھے، یاد ہے نا کہ وہ مشہور یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کی مجلس میں چلے گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ تبرک میں کسی بچے کا خون ڈالتے ہیں کاٹ کے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کی بات مت سنو. مسئلہ کیا تھا کہ بات سنو گے تو پھر کم از کم کوسچن پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوسچن پیدا ہوگا، اور پھر جب کوسچن پیدا ہوگا تو پھر یہ بتایا جاتا تھا کہ تاریخ کا ریفرنس، تاریخ کی کتابیں ٹھیک نہیں، صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھو. یہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور سب کچھ قرآن میں ہے. یہ سب کچھ قرآن میں ہے. جملہ بہت پرانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملہ بہت پرانا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب جنہوں نے کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے، جب محمد کی بیٹی اپنا وراثت کا دعویٰ لے کے آ کے مسجد میں سامنے کھڑی ہو گئی، عزیز کو مجلس ختم ہو رہی ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. وہ جو کہتے تھے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، وصیت لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے محمد سے، قلم لانے کی ضرورت نہیں ہے، دوات لانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے. جب فاطمہ اپنی وراثت کا دعویٰ لے کے آئی تو قرآن سے کوئی آیت نہ ملی، اب حدیث کوٹ کی جا رہی ہے. پیغمبر نے کہا تھا ہم نبی کوئی ورثہ چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. محمد کی بیٹی نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے وہ وارثہ سلیمان و داؤد. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان وارث ہوئے اپنے باپ داؤد کے. میں قرآن پڑھتی ہوں تو میرے سامنے جھوٹی حدیثیں پڑھتا. سلیمان و داؤد، سلیمان وارث ہوئے ہیں اپنے باپ داؤد کے. داؤد بھی نبی ہے، سلیمان بھی نبی ہے. وہ نبی کا وارث ہو سکتا ہے، تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے. یہ الفاظ ہے فاطمہ کے. میں فاطمہ نے کیا گناہ کیا ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں نے محمد کے گھر میں پیدا ہو کے گناہ کیا؟ یہ اللہ کا کیا عدل ہے کہ ہر بیٹی باپ کی وارث ہے اور محمد کی بیٹی باپ کی وارث نہیں؟ اور پھر یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، اس دنیا سے فاطمہ چلی گئی. یہ بخاری میں لکھا ہوا. اور فاطمہ ایسی ناراض ہوئی ان بزرگوں سے کہ فاطمہ وصیت کر کے گئی کہ میری مرنے کی خبر نہ دینا ان کو، اور ان کو میرے جنازے میں مت آنے دینا. ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا. یہ کوئی مدینہ کی معمولی عورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محمد کی بیٹی، یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. وہ مرتے مر گئی. بعد میں آتے رہے علی کے پاس کہ علی ہمیں موقع دو، ہم منا لیں، ہم راضی کر لیں. تاریخ میں ملتا ہے علی گئے بھی ایک دو دفعہ کہ مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں، میں جب باہر جاتا ہوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فاطمہ اب میں کیا کروں؟ کہا کہ یا علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن اس مسئلے میں مجھے مت، اس مسئلے میں. چنانچہ بخاری میں ہے
कि फाइनली जब बहुत मजबूर किया तो फातिमा ने कहा, अली तुम ये कर सकते हो कि आना चाहते हैं तो तुम दरवाजा खोल दो, आने दो। आए, फातिमा ने करवट बदल ली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया। बैठे रहे, बातें करते रहे, मिन्नतें करते रहे, मगर मोहम्मद की बेटी ने करवट बदल के नहीं। बुखारी के अल्फाज कि बिल्कुल बात नहीं की और उसी गजब और उसी नाराजगी के आलम में मोहम्मद की बेटी इस दुनिया से, और अली को वसीयत करके चली गई कि अली मुझे रात की तारीकी में गुमनाम कब्र में दफन करना, ना इनको मेरे जनाजे की खबर देना और ना इनको ये पता चले कि मैं दफन कहां हुई हूं। यही वजह है कि यकीन के साथ आज हमें भी नहीं पता कि फातिमा की कब्र कहां है। ये कितनी बड़ी मजलूमियत है फातिमा के मानने वालों की और फातिमा की औलाद की। जब ऑल द वे मदीना जाते हैं मगर बीबी की कब्र पे जाके 2 आंसू बहाना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि फातिमा की कब्र है कहां। फातिमा चाहती थी, फातिमा ने अपनी कब्र न बनवा के एक सवालिया निशान छोड़ दिया तारीख आलम में कि कोई मुसलमान इतना तो ख्याल करेगा ना कि जब सबकी कब्रें हैं तो मोहम्मद की बेटी की कब्र कहां। और ये मसाइब फातिमा पे नाजिल हुए पैगंबर के मरने के बाद। फातिमा और औलाद फातिमा का जीना हराम कर दिया गया। तो मैंने जो कहा था कि ये करबला इंसिडेंट ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये क्लाइमेक्स है। अगर फातिमा के साथ वो जुल्म और ज्यादती न की जाती, अली के साथ वो जुल्म और ज्यादती न की जाती, हसन मुज्तबा के साथ वो जुल्म और ज्यादती न की जाती, तो किसी की हिम्मत न थी कि यूं आज पता है 7वीं की तारीख है, आज फातिमा की औलाद पे पानी भी बंद कर दिया गया। आज 7वीं की रात साकी कौसर की औलाद पे हैरत है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फुरात का पानी जानवर पिए तो पिए, काफिर पिए तो पिए, मगर फातिमा की औलाद, अली की औलाद, ये छोटे छोटे बच्चे, इन पे पानी बंद कर दो, ये हुक्म आ गया था कूफा से इब्ने जियाद का, और 7वीं से ये पानी बंद कर दिया गया था सादात का। 3 दिन मुसलसल करबला की गर्मी। और अजीजों, जिन ये कौन है जो तड़प रहे हैं भूख से और प्यास से, आशूरे वाले दिन बच्चों की आवाजें आती थी, अल अतश, अल अतश, हाय हमें प्यास लगी, हाय प्यास बर्दाश्त नहीं हो। क्या आलम होगा हुसैन का, और क्या आलम होगा अबुल फजल अब्बास जैसे अम्मू का, जिसका लक़ब ही सक्काए बनी हाशिम और सक्काए सकीना। दोस्तों, 7वीं से पानी बंद हो गया, शुदे 10वीं की रात आई। शब आशूर जिसे इमाम सादिक कहते हैं, वो क़यामत की रात थी। हर बीबी को पता था बस आज की आखिरी रात है कि मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा, मेरा शौहर मेरे सामने बैठा, मेरा भाई मेरे सामने बैठा, कल सब ने मक्तल में सो जाना। रात को मौला ने बुलाया और बिठाया अपने असहाब को, बच्चों को। शब आशूर ये तफसील बयान करूंगा। आशूर के दिन सुबह दोनों तरफ मैदान में फौजें सज गईं और पहले असहाब गए, उन्होंने चल के अपनी कुर्बानियां पेश की हुसैन के ऊपर। जब असहाब कुर्बानियां पेश कर चुके तो सबसे पहले आले अकील ने चल के अपनी कुर्बानियां पेश की। आले अकील कुर्बानियां पेश कर चुके तो आले जाफर तैयार गई, और जब आले जाफर तैयार भी अपनी कुर्बानियां पेश कर चुकी तो अब जाने वाले कौन हैं? या अली के बेटे हैं, अली मुर्तजा के बेटे हैं, और या हसन मुज्तबा के बेटे। हुसैन के बेटे सबसे आखिर में गए। ये था एहतराम हुसैन का। छोटी सी फौज है करबला में, लेकिन उसके अंदर भी एक डिसिप्लिन है और एक प्रोटोकॉल है। एक डिसिप्लिन और एक प्रोटोकॉल है। आशूरा जैसे दिन भी मुनज़्ज़म कौमें वो होती
کیا نظم ہے اور کیا ضبط ہے اور کیا ڈسپلن. پہلے اصحاب، پھر آل عقیل، پھر آل جعفر طیار، پھر علی کے بیٹے اور پھر حسن کے بیٹے. اب جب علی کے بیٹے اور حسن کے بیٹے جانا شروع ہوئے نا تو ایک صاحبزادے ہیں جو درمیان میں جب موقع پاتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں چچا کے پاس، چچا مجھے بھی اجازت چاہیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون؟ یہ فاطمہ زہرا کا یتیم پوتا. یہ فاطمہ زہرا کا وہ یتیم پوتا ہے کہ جس کا باپ پہلے شہید ہو چکا ہے اور جسے اس کے چچا نے اپنا بیٹا بنا کے پالا ہوا ہے. علی اکبر کو اس کی پھوپھی زینب نے پالا تھا اور قاسم کو حسین نے پالا. قاسم آئے، چچا مجھے اجازت دیجئے، اب جب میرے بھائی جا رہے ہیں، میرے چچا جا رہے ہیں تو آپ مجھے بھی اجازت دیجئے. حسین کہتے تھے بیٹے تیرا کوئی میدان جنگ میں جانے کا سن و سال ہے کہ میں تمہیں میدان جنگ میں بھیجوں؟ اور تو اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا ہے، اپنی ماں کا واحد سہارا ہے. چند مرتبہ قاسم آئے، چند مرتبہ پوچھا، ہر مرتبہ جواب دے دیا. اتنے میں ایک مقتل کی روایت ہے کہ وہاں خیمے کا دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک بی بی سیاہ چادر اوڑے ہوئے وہاں سے نکلی اور وہ سیدھی اس کرسی کی طرف آئی جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے پہچانا کہ مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں. کہا ام فروا بھاوج آپ مجھے پیغام بھیج دیتی، میں خود خیمے میں چلا آتا، آپ نے کیوں زحمت کی ہے، آپ یہاں کیوں آئیے؟ کہا نہیں حسین میں ایک سوال لے کے آئی ہوں کہ کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں ہوتا؟ یا حسین میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا آپ کے نانا کے دین میں کسی بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں ہوتا؟ کہا نہیں. ام فروا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا صبح سے کئی مرتبہ میں نے اپنے قاسم کو بھیجا اجازت لینے کے لیے اور آپ اجازت نہیں دے رہے. کہا میری بہن میں کیسے اجازت دوں، 13 سال کا بچہ ہے اور پھر آپ کی بیوگی کا سہارا ہے. اور مائیں تو اس دن کا انتظار کرتی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں کہ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو ماؤں کو کچھ نئی توقعات ہو جاتی ہیں اپنے بچوں سے. اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اب بڑا ہو کے میرا سہارا بن جائے گا، ہمارے گھر میں پلٹ کے رونق آ جائے گی، میں کیسے آپ کا سہارا آپ سے چھین لوں. اسی اسی کشمکش میں تھے ماں بیٹا کہ اچانک خیال آیا کہ بابا نے جاتے جاتے ایک تعویذ جو ہے وہ یہاں قاسم کے بازو پہ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ قاسم زندگی میں اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے کہ جس کا تمہیں کوئی علاج معلوم نہ ہو تو اس کو کھول کے دیکھ لینا. ایک مرتبہ ماں اور بیٹا دونوں اس تعویذ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا حسن کا خط ہے، بھائی حسین کے نام لے کے آ گئے، مولا کی خدمت میں پیش کیا. حسین نے خط پڑھا. اس غربت کے عالم میں بھائی نے جب بھائی کی تحریر دیکھی ایک مرتبہ حسین پہ گریہ طاری ہوا. کبھی خط کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی خط کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی خط کے بوسے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہائے میرا مظلوم بھائی کہ اس عالم میں بھی اس کو فکر تھی تو میری کربلا کی فکر تھی. ایک مرتبہ قاسم سے کہا بیٹے تمہارا باپ مجھے کہہ چکا ہے کہ دیکھو حسین میں نہیں ہوں گا کربلا میں، عاشورہ کے دن قاسم کو اجازت دے دینا، قاسم میری طرف سے جائے گا. بس قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. عزیزو قاسم 13 سال کی عمر ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے، قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے. قاسم کے سر پہ جنگی خود رکھتے ہیں، وہ بڑا ہے. قاسم کے سامنے ڈھال باندھتے ہیں، وہ اس سے بڑی ہے. قاسم کے لباس پہ، قاسم کے جسم پہ کوئی جنگی لباس پورا نہیں آتا. ایک مرتبہ قاسم کو لا کے گھوڑے پہ سوار کیا، رکاب کو گانٹھ دے کے اونچا کیا، سر پہ امامہ باندھا، دونوں طرف سے تحت الحنک جو ہے گردن میں ڈال دیا.
ایک عالم بیان کرتے تھے یہ واحد واقعہ ہے جو کربلا میں پیش آیا ہے. جب قاسم چلنے لگے نا تو حسین نے کہا بیٹا میرے نزدیک آئے. چچا نے ایک مرتبہ قاسم کی قمیص کا گریبان چاک کر دیا اور چاک کرنے کے کہا بعد کا بیٹا اب جاؤ. گویا کہ حسین چاہتے ہیں دادا کی خدمت میں جانا تو فریادی بن کے جانا اور بتانا کہ مجھے آپ کی امت نے کس انداز میں شہید کیا ہے اور آج میں آپ کے سامنے فریاد لے کے آیا ہوں. قاسم میدان میں گئے میدان میں چل کے تعارف کروایا میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, میں اس حسن کا بیٹا ہوں کہ جسے تلوار نکالنے کی مہلت نہیں ملی. میں چچا کی حمایت میں آیا ہوں, میں دین کی حمایت میں آیا ہوں. آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, کبھی دائیں حملہ کبھی بائیں حملہ, حملے پہ حملہ کر رہا ہے حیدر کرار کا پوتا. ایک مرتبہ حمید بتاتا ہے ایک شامی اوپر اونچائی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ غلطی کر رہے ہیں جو قاسم کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بنی ہاشم کے جوان سامنے سے نہیں مارے جاتے, ان کو مارنا ہے ان کو پیچھے سے جا کے ان کو دھوکے سے جا کے نیزہ مارو. جیسے حمزہ کو مارا گیا تھا اسی طرح ایک ظالم نے آ کے نیزہ قاسم کے یہاں پہلو میں مارا. قاسم گھوڑے سے گرے, آواز دی چچا جان. قاسم کا آخری سلام, ادھر قاسم نے سلام کہا, حسین نے کمر سنبھالی, حسین دوڑ کے مقتل میں پہنچے اور مقتل بتاتی ہے حسین کسی شہید کے لیے اتنی بےتابی سے نہیں آئے جتنا قاسم کے سرحانے پہنچنے کی کوشش کی, مگر ادھر حسین آئے, ادھر دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. حسین آئے, 13 سال کا چاند 13 سال کا شہزادہ گھوڑوں کی سموں کے نیچے پامال ہو گیا, لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. حسین آئے, کہا تیرا چچا آیا مگر قاسم تیرے کسی کام نہ آ سکا. پھر اس کے بعد مقتل بتاتی ہے یہ آخری جملے ہیں عزیزو یہ رونے کی رات ہیں اور اس میں دل بھر کے ہم گریا کرتے ہیں. عزیزو اب حسین نے دیکھا میں نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں اور سب کی لاشیں میں مقتل میں لے کے گیا ہوں. اگر میں قاسم کا لاشا اٹھا کے نہیں لے جاتا بیوہ ماں سمجھے گی یتیم بچہ تھا, ارے چھوٹا بچہ تھا. حسین لاشا وہیں چھوڑ کے آ گئے. حسین لاشا اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں, لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. حسین نے اپنی یہ عبا زمین پہ بچھا دی اور لاش کے ٹکڑے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے, ایک گٹھڑی باندھی حسین نے اپنی پشت پہ لا دی. آئے خیمے کی طرف ام فروا بڑھ کے آئیں, دیکھا لاش کوئی نہیں ہے. کہا مولا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی, میرے قاسم نے وفا نہیں کی. کہا نہیں اس نے تو وفا کے ریکارڈ قائم کر دیے. کہا پھر اس کی لاش کیوں نہیں لائے. کہا ام فروا حسین شرمندہ ہے, یہ تمہارے سامنے تمہارے قاسم کی لاش ہے. تیرا نصیب حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اور تیرے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے. قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون